بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ کو، جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سنتوں پر عمل کرنے سے زندگی میں برکتیں کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اور جو زیادہ تر ہمارے لیے علم میں رکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے زندگی میں سنتوں پر عمل کرنے والے کیسے بن جائیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ ضروری کیا ہے، تو وہ یہ چیز ہے کہ اس وقت کون سی سنت پر عمل مجھے کرنا چاہیے۔ یعنی میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں تو کھاتے وقت کی سنتیں کون سی ہیں، ابھی اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو اب اس وقت کی کون سی سنت ہے، اگر دن کا کوئی خاص حصہ ہے اس حصے کی کون سی سنت ہے، یا پھر میں کسی سے ملاقاتیں کرنے جا رہا ہوں تو اب اس عمل کی کون سی سنتیں ہیں، تو ہمیں یہ بھی چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ تو اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور اس کے اندر محبت رسول، اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، یہ چیز بھی نعمت کے لوازمات میں ایک بنیادی چیز کا درجہ حاصل ہے اس چیز کو، اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اس میں اسے تکمیل ایمان کے لوازمات میں شمار کیا گیا، جو کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ تم میں سے کوئی مکمل طور پر مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے بیٹے، والد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مکمل طور پر مومن نہیں کہ جب تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے بیٹے سے، اس کے والد سے اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ نزدیک محبوب نہ ہو جائے، اس کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ جب تک محبوب نہ ہو جائے، تو انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، یعنی کہ انسان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک شعر ہے، عربی شعر ہے، جس کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں، جو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا یہ شعر ہے، اور یہ شعر اسی حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ اس کا ترجمہ ایسا ہے کہ پس میرا باپ اور میری ماں اور میری آبرو اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ڈھال ہے، یعنی اتنا جی جان سے پیارا ہے کہ جی جانے ہیں ایک مومن صادق کو آپ سے کس قدر تعلق و محبت ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قرآن کریم میں اس طرف یوں اشارہ فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت ہی وہ نقطہ ہے جو ایک عاشق و صادق کو اپنے محبوب کے خیال میں مگن کر دینے اور اس کے وصف و نعت میں محض سخن رہنے پر آمادہ و مجبور کرتا ہے، اور اسی بدولت اس کے کلام میں سوز و ساز اور کیف و اثر پیدا ہوتا ہے۔ اطاعت رسول، علماء نے فرمایا حب رسول کی ظاہری علامت یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسان پابند ہو جائے، بدعات سے متنفر ہو، شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکام کو، یعنی شریعت کو دل و جان سے قبول کرتا ہو۔ جس درجے کا عشق ہوگا اور جس قدر محبت ہوں گی، اسی درجے اطاعت و فرما برداری ہوں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا، سب مدح و ثنا ہیچ ہے بے نظر اطاعت، اے طالب خوشنودی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے جو شخص، حالانکہ اظہار کرنے کے باوجود ان کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، تو یہ کیسا عجیب کام ہے کہ ہم محبت کا اظہار بھی کریں اور پھر ان کی نافرمانی کریں، تو یہ تو غلط ہوا۔ اگر واقعی اپنی محبت میں ہم سچے ہو تو یقیناً ان کی فرما برداری میں لگ جانا چاہیے،
کیونکہ ہر عاشق اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی صرف زبان سے کہہ دینے سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ ہم اپنے عمل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے، ان کے مزاج کو اپنا مزاج بنائیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنائیں، تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی نشانی یہ ہے۔ عملی زندگی صرف زبان سے کہہ دینے سے کام نہیں ہوتا، کہ ہم کتنا بھی کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، لیکن وہ عشق ہمارا ظاہر ہونا چاہیے اگر ہم سچے ہیں تو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین عشق نبی میں سرشار اور طاعت رسول میں سراپا غرق تھے، ان کی پوری زندگی اسی حقیقت کا عینی دار تھی۔ اب جو ہے ہم یہ بات دیکھیں کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جو انسان محبت الہی کے دعوے پیش کر سکتا ہے تو اس کے زندگی کے اندر یہ ثبوت ہے کہ وہ اتباع رسول یعنی اتباع سنت پر عمل کرنے والا ہو، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہو۔ اور یہی وہ فخر ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے محبت و مغفرت کا صحیح حقدار اور مستحق بناتا ہے۔ یعنی جتنا، ایک اور بات دیکھیں کہ جتنا اہم مقصد ہوتا ہے اس کے حاصل کرنے میں انسان کو اتنی ہی زیادہ زبردست قربانی دینا پڑتی ہے۔ کسی کو کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو اس کو پھر قربانی بھی اتنی زیادہ دینی پڑے گی۔ قرآن کی آیت ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ یہاں پر ترجمہ اس کا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ انسان اپنی زندگی کو اٹھا کے دیکھے کہ انسان کس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اگر انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پر چلے تو یہ اس کی مہربانی ہے، یعنی اللہ کی مہربانی ہے، انسان کو اطاعت اور توفیق ملی کہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کے لائق ہوا۔ اور دوسری بات، انسان کی خود کی طلب بھی رہتی، انسان کے اندر طلب ہو، ادب ہو، یہ دو چیزیں ہوں تو انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے، اور اگر انسان بے طلب اور بے ادب ہو تو اس کے پاس جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس کس وقت کی کون کون سی سنتیں ہیں وغیرہ، ہم ان چیز پر دھیان دیں گے انشاءاللہ اگلے اس میں۔ ابھی کے لیے فی الحال ہم یہاں پر اس کو روکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔